بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن ہب کے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ معزز ناظرین، تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ طبع اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لائے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت و شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارے کو جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے اسے کوئی دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک ایسا گھر موجود ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں، یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ یہ مرض تو آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی، اور توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نذرانے کے دیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتاب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو باہم وعدہ کر لیا کہ ہم یہیں مر جائیں گے مگر اس زمین کو کبھی نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاری کی تو کبھی نہ کبھی تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے، ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ پڑے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کروایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کو کافی مالی امداد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یہی رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو نہایت محنت سے بنتی ہے، اور ان ویڈیو کا مقصد خالصتاً دین کی معلومات کو ہر گھر تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ بھی اس نیکی کے کام میں ہمارا حصہ دار بننا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ جی تو ناظرین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد یہ خط پیش ہوا۔ جانتے ہیں خط میں کیا لکھا تھا؟ آئیے اسی کے مضمون میں پڑھتے ہیں۔ کم ترین مخلوق طبع اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ کے بعد، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں، پس اگر
اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا ہو، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا، اور میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل بعد نسل ان 400 علماء سے محفوظ ہوتا ہوا آپ سرکار تک محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس بڑے عالم کی اولاد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں میں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے لوگ خوشی سے آپ کا استقبال کرنے کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظار کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبع کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد الرسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صالح بھائی طبع کو آفرین اور شاباش ہے۔ یہاں پہ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانات اور بازاروں کو سجانا صحابہ کرام کی سنت ہے، لیکن احتمال رہے کہ اس سجاوٹ کے اندر کوئی بھی غیر شرعی افعال شامل نہ ہو۔ پھر آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منائی جائے، ان کے آنے کی خوشی منائی جائے، تو اسے بدعت کہنا میرے حساب سے نامناسب ہوگا۔ باقی اپنی رائے آپ کمنٹس میں لازمی دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر اپنی آگاہ سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔